لاہور کے پوش علاقے جوہر ٹاؤن میں شوکت خانم اسپتال کے افتتاح کا وقت ہوا تو عوام کا جم غفیر امڈ آیا۔ لوگ جوک در جوک شوکت خانم اسپتال کی افتتاحی تقریب میں پہنچ رہے تھے۔ کھلاڑی، سیاستدان، ملک کے ہر شعبے سے وابستہ افراد شوکت خانم اسپتال کی جانب آ رہے تھے، لیکن ان سب سے دور بیٹھی ایک ایسی شخصیت اس ہسپتال کی افتتاحی تقریب میں آنے کو ترس رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس ہسپتال کا افتتاح وہ اپنے ہاتھوں سے کرے، اور اس کی یہ خواہش اس کے شایان شان بھی تھی، اس کے عہدے اور مرتبے کو جچتی بھی تھی۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہوئی کہ شوکت خانم اسپتال کو بنانے والے انسان نے اس عظیم شخصیت کو کوئی اہمیت نہ دی اور اسپتال کا افتتاح کسی اور کے سپرد کر دیا۔ شوکت خانم اسپتال کے افتتاح کو ترسنے والی وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ محترمہ بے نظیر بھٹو تھی، جو چاہتی تھی کہ کینسر کے مریضوں کے لیے بنائے گئے اسپتال کو وہ اپنے ہاتھوں سے مریضوں کے لیے کھولیں۔ وہ ایسا کیوں چاہتی تھی؟ عمران خان نے بے نظیر بھٹو کو اسپتال کی افتتاحی تقریب میں مدعو کیوں نہیں کیا؟ شوکت خانم اسپتال کا افتتاح پھر کس نے کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان پوائنٹس کو ہائی لائٹ کریں گے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عرفان سمور۔ دوستو، شوکت خانم اسپتال پاکستان کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں، اور یہ معجزہ ایک ایسے شخص کے ہاتھوں سے ہوا جسے پوری دنیا آج بھی محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ایک خواب جو پہلے ایک بیٹے نے دیکھا تھا، لیکن بعد میں وہ ساری قوم کا جنون بن گیا۔ اس خواب کی تعمیر آج بھی جاری ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک ماں اور بیٹے کی لازوال محبت کی۔ 29 دسمبر 1985 کو جب ماں کینسر کی اذیت میں اس دنیا سے رخصت ہوئی تو بیٹے نے سوچا کہ جس طرح میری ماں اذیت سے گزری ہے، اب کسی اور کی ماں کو یہ تکلیف نہ سہنی پڑے۔ ماں کا نام تھا شوکت خانم اور وہ بیٹا عمران خان تھا۔ کینسر کی تکلیف دہ بیماری اور اس پر آنے والے بے شمار اخراجات کو دیکھتے ہوئے انسانیت کے تحت شوکت خانم مرحومہ کے بیٹے نے پاکستان میں کینسر اسپتال بنانے کا عہد کیا۔ جس حد تک ممکن تھا اپنے ذاتی وسائل بروئے کار لائے، اپنے دوستوں، عزیزوں اور عوام سے فنڈز کی اپیل کی۔ اگرچہ ماہرین کی طرف سے اس منصوبے کو ناممکن قرار دیا گیا، مگر اس پروجیکٹ کی تکمیل کا عزم سچا تھا۔ بالآخر یہ منصوبہ مکمل ہو گیا اور 25 اپریل 1991 کو اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے اس اسپتال کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے بطور وزیر اعظم اس اسپتال کے لیے حکومت کی طرف سے زمین کا عطیہ بھی دیا۔ دوستو، شوکت خانم اسپتال کی تعمیر تو شروع ہو گئی، لیکن رقم ابھی تک ناکافی تھی۔ 50 مختلف شہروں میں فنڈ ریزنگ اجتماعات سے 2 سال میں بمشکل 15 لاکھ پاؤنڈ جمع ہوئے تھے۔ مارچ 1992 کو عمران خان نے ورلڈ کپ جیتا تو اس مہم میں تیزی آئی۔ وہ 15 لاکھ پاؤنڈ جو پہلے 2 سال میں جمع ہوئے تھے، وہ فقط 6 ماہ میں جمع ہو گئے۔ ہسپتال کے افتتاح کی دی گئی تاریخ نزدیک تھی، لیکن رقم جمع ہونے کی رفتار ابھی بھی کم تھی۔ وہ عمران خان ہی کیا جو ہمت ہار جاتا، اس نے پاکستان کے عوام کے در پہ دستک دے دی۔ 27 شہروں میں کی گئی ہنگامی چندہ مہم نے آخر کار خواب سچ ثابت کر دکھایا۔ اس مہم میں 12 کروڑ جمع ہوئے تھے۔ کیا امیر اور کیا غریب، سب نے ہی تعاون کیا تھا۔ اندرون ملک سے پاکستانیوں، بیرون ملک سے تارکین وطن اور شہزادی ڈیانا اور بالی ووڈ لیجنڈ اداکار عامر خان جیسی شخصیات نے بھی فنڈ ریزنگ میں اپنا کردار ادا کیا۔ دوستو، اب وقت آیا شوکت خانم اسپتال کے افتتاح کا، جس کی امید اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو لگائے بیٹھی تھی کہ عمران خان انہیں اسپتال کے افتتاح کے لیے مدعو کرے گا اور ان سے اسپتال کے دروازے کھلوائے گا۔ لیکن ایسا کچھ نہ ہوا اور شوکت خانم اسپتال کا افتتاح ایک کینسر کی مریضہ چھوٹی بچی سے کرایا گیا۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان نے شوکت خانم کو سیاست میں آنے کے لیے تعمیر کیا۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے، آئیے اس حوالے سے بھی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ دوستو، اگر پرانے اخبارات کا جائزہ لیا جائے اور یادداشت پر تھوڑا سا زور ڈالا جائے تو 14 اپریل 1996 اتوار کے دن کا نقشہ واضح ہو جاتا ہے۔
یہ وہ وقت ہے جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم پاکستان ہے اور میاں نواز شریف اپوزیشن لیڈر ہیں۔ عمران خان ورلڈ کپ جیتنے والے سابق کھلاڑی اور سوشل ورکر ہیں، لیکن ایک روز پہلے ہی اپنی نئی سیاسی جماعت قائم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ دوپہر کے وقت لاہور کے شوکت خانم اسپتال، جو اب تک کا پاکستان کا اکلوتا کینسر اسپتال ہے، اس کے کیموتھراپی وارڈ میں زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور ہر طرف انسانی اعضاء بکھر جاتے ہیں۔ دھماکے سے کینسر کے زیر علاج 2 بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق اور 30 سے زائد زخمی ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک زخمیوں کی تعداد 60 تھی۔ اس دھماکے میں شوکت خانم اسپتال کی دیوار بھی اڑ جاتی ہے۔ دھماکے کے بعد عمران خان موقف اپناتے ہیں کہ شوکت خانم اسپتال کو نشانہ بنا کر انہیں ڈرانے اور سیاست سے باز رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن وہ کرپٹ نظام کے خلاف جد و جہد کریں گے اور اپنی جماعت بنا کر ہی رہیں گے۔ آخرکار 25 اپریل 1996 کو عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھ دی۔ تاریخ میں یہ بھی درج ہے کہ اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے اس دھماکے کا الزام اس وقت کے اپوزیشن لیڈر نواز شریف پر عائد کیا، جبکہ عمران خان نے کسی پر الزام عائد نہیں کیا۔ دوستو، دعا تو یہ ہے کہ ہر بیماری کا خاتمہ ہو اور وطن میں ایک بھی اسپتال نہ رہے، مگر یہ ایسی خواہش ہے جو صرف جنت میں ہی پوری ہو سکتی ہے، اور یہ دنیا جنت نہیں ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ اور اگر بات کی جائے شوکت خانم کی کامیابیوں کی، تو شوکت خانم اسپتال لاہور نے 29 دسمبر 1994 کو اپنے دروازے مریضوں کے لیے کھولے، اور اس وقت سے آج تک خدمت کا یہ سفر کبھی نہیں رکا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اور لوگ بھی اس مشن کا حصہ بنتے گئے۔ یہ سلسلہ آگے بڑھا اور مارچ 2011 میں پشاور میں دوسرے شوکت خانم اسپتال کی بنیاد رکھی گئی، جس میں 29 دسمبر 2015 کو مریضوں کو خدمات فراہم کرنے کا آغاز کر دیا گیا۔ پشاور میں گرد و نواح اور افغانستان تک کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ یہاں بھی مریضوں کا علاج بالکل مفت ہوتا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔